پار ہے، اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ جس طرح پہلے وہ ویلتھ کے حوالے سے اور کاروباری ایک نقطہ نظر سے بہت بڑی طاقت ہے، وہ اس کو مزید طاقتور بنائے. اور جو آپ کو معلوم ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے اس حد تک اندر جانے کی کوشش نہیں کی کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے، ہم نے کہا بند کرو تو انہوں نے حافظ سعید کو بند کر دیا، ہم نے کہا اس کو یہ کرو تو انہوں نے یہ کر دیا. تو اس چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاک بھارت حالیہ کشیدگی سمیت دو طرفہ تعلقات پر بات چیت. تو چین کوشش کر رہا ہے مسابقت کی وہ اس کو پیچھے چھوڑ دے، اور اس کے لیے اس نے کئی راستے اختیار کیے ہیں. پاکستانی فوج ان دہشت گردوں کی پشت پناہی کیوں کرتی ہے؟ اور تیسری چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو تنازعات یا اپنے دور اقتدار میں تنازعات ختم کر کے نوبل پیس پرائز کا اپنے آپ کو حقدار ٹھہرانا چاہ رہا ہے. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، یہ جو پاکستان کے حوالے سے وہ روزانہ کہتے ہیں کہ میں نے جنگ بند کرا دی، لاکھوں لوگ مر جانے تھے، ان سے بچا لیا. لیکن آج جو انہوں نے بات کی ہے وہ تھوڑی سی ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع میں نے ختم کرا دی ہے. اگر ایک سیز فائر کا مطلب یہ ہے کہ تنازع ختم ہو گیا تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. تنازع تو موجود ہے اور اس تنازع کی وجہ سے معاملہ جنگ تک اور آگے بڑھ کے وہ ایٹمی جنگ تک پہنچ سکتا تھا. جو سیز فائر ہوا ہے وہ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک سپیس فراہم کی گئی ہے. لیکن اگر ٹرمپ صاحب اسی پہ خوش رہتے ہیں اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ جی میں نے صلح کرا دی، اب تم لوگ آرام سے بیٹھ کے صرف تجارت کرو، تو ہمارے نقطہ نظر سے تو ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہے کہ ہم اس سیز فائر تو پہلے بھی چل رہا تھا، اس کو توڑا انڈیا نے، اور ایک اپرچونٹی پیدا ہوئی کشمیر کے حوالے سے، یا جو کمپوزٹ ڈائلاگ ہیں جو ماضی میں معطل ہوئے تھے اس کو بحالی کے حوالے سے. لیکن اگر وہ اپرچونٹی ہمیں نہیں ملتی اور ہمیں پھر بھارت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جی آپ جانیں اور بھارت جانے، اور صرف یہ ہے کہ آپ جنگ کی طرف نہ جائیں، باقی ایسے ہی معاملات چلتے رہیں، تو سٹیٹس کو تو پاکستان کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے وزیر اعظم کو، ہمارے وزیر خارجہ کو سعودی عرب سے بھی بات کرنی چاہیے، اور خود مارکو روبیو سے جس نے فیسیلیٹیٹ کیا سیز فائر کو، اس سے بھی بات کرنی چاہیے کہ جناب تنازع حل نہیں ہوا، تنازع موجود ہے، سیز فائر جو ہے وہ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے. اپوزٹ ڈائلاگ کی طرف ہی معاملے کو لے جانے کی ضرورت ہے، اسی پر اکتفا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو ڈائلاگ ہونے ہیں اس کا بھی ٹائم فریم ہونا چاہیے. اور یہ 3 میرے خیال دور ہو چکے ہیں ڈی جی ایم اوز کے درمیان جو ہارڈ لائن رابطہ ہے، تو یہ صرف ڈی جی ایم اوز تک معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اب تک اتنے دنوں کے بعد آ جانا چاہیے تھا کہ مذاکرات کہاں ہوں گے، کس لیول پہ ہوں گے، اور ایجنڈا ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے. کم از کم پاکستان کی تجاویز سامنے آ جائیں. انڈیا پریشر بھی تو ڈائلیوٹ کر رہا ہے جو اس کو ٹائم مل رہا ہے. ہلالی صاحب، کویسچن از دیٹ کہ ٹرمپ کی اپروچ کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ یہ بظاہر تو لگتا ہے کہ چائنا کی جو پالیسی تھی کہ کس ملک کے پولیٹیکل میٹرز کیا ہیں، ان کا کلچر کیا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم نے ان کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے. کیا ٹرمپ نے اس کو پیس میکر کے طور پہ اور پھر اس اپروچ کو آپٹ کر لیا ہے جو چائنا کرتا تھا؟ اسی سلسلے کی کڑی کیا پیوٹن کو بھی دعوت تھی کہ آؤ امن کرتے ہیں، یا یہ کوئی اور اپروچ ہے؟ آپ کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں جو ٹرمپ کر رہا ہے؟ دیکھیے، ٹرمپ کا صرف ایک ہی کام تھا کہ وہ سیز فائر کرنا، اور اس نے اب پوری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ میں نے اور پاکستان کا جنگ دیکھنے کے ساتھ میں نے کہا سیز فائر ہو گیا، لہٰذا ٹرمپ از گڈ، ٹرمپ از کلیور. اس کو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے کشمیر میں، اور جو 80 سال سے کچھ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، ابھی نہیں ہوگا حل. ہی ڈزنٹ کیئر. ہی از ناٹ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان.
وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے, اس میں اس کو اتنی چیزیں وہ حاصل کیا ہے اس شارٹ پیریڈ, ایک چھوٹے وزٹ میں مڈل ایسٹ میں, کہ کوئی پریزیڈنٹ اتنا حاصل نہیں کیا ہے. آپ یقین کریں, سوورن فنڈز لے کے گیا ہے واپس, یو اے ای, قطر اور سعودی عربیہ, $1 trillion ایچ. تو یہ ہے, these are the things that he regards as successful. یہ چیزیں ہیں, وہ جا کے اپنے دنیا کو یہ تو نہیں کہے گا کیا کریں بھائی, یہ تو لڑتے ہی رہیں گے. اینڈ ون ڈے he'll say کہ میں نے کوشش کی ہے, میں نے ایک دفعہ ان کو الگ بھی کیا تھا, میں نے ان کو اچھا ایڈوائز دیا تھا, میں نے ان کو کہا تھا تاجر کرو, ٹریڈ کرو, یہ کرو وہ کرو, یہ بات نہیں مانتے ہیں, پھر آ گئے. سے لے کر ابھی یہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے کتنا صحیح دیا, مجھے تو اس سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اویس. انہوں نے کہا ہے کہ وی آر ڈوئنگ دس ڈرٹی لانڈری سنس ڈیکیڈس, ہم تو ڈیکیڈ سے یہ گندا کام کر رہے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ یہ تو مانتے ہیں, وہ خود بھی مانتے ہیں. جو جب یہ ضیاء کے دور میں, ڈکٹیٹر ضیاء کے دور سے یہ سٹارٹ ہوا, بلکہ اس سے پہلے آپ دیکھیے جو پاکستان اور انڈیا کے بیچ جنگیں ہوئی ہیں, تو اس میں جو ایوب خان کے دور میں جو انہوں نے مارکا کیا اور وہاں پر مجاہدین کو جو بھیجا تھا ایوب خان کے دور میں, وہ بھی سب جانتے ہیں کیا ہوا, اس کا بھی سب کو پتا ہے. نہیں تو یہ تو عالیہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جو کرنٹ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ امریکہ کے کہنے پر سوویت یونین کے خلاف افغان مجاہدین کو تیار کرنا, پریپیئر کرنا جو ہے وہ ایک ڈرٹی بزنس تھا. جی, وہ اس کو جھٹلا نہیں سکتے. آپ کو پتا ہے کہ وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, کافی سال پہلے انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ اور پاکستان کے اوپر یہ سب الزام لگائے جا رہے تھے کہ جی یہ کر دیا آپ نے, یہ کر دیا, یہ کر دیا, اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے کہا FATF کی لسٹ میں آپ کا نام گرے لسٹ میں چلا گیا. اس وقت انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا ہمیں اپنے گھر صاف کرنے کی ضرورت ہے. ایوری بڈی نوز. عالیہ, افغان جنگ کے دوران تو جہاں تک مجھے یاد ہے کہ کشمیر کے اندر اس طرح کی دراندازی موجود نہیں تھی, اور جب افغان وار ختم ہوئی ہے, جب سوویت فوجوں کا انخلا ہوا ہے, تو وہاں سے جو افغان مجاہدین بے روزگار ہو گئے, جو کہ دارالعلوم اکانیہ اکوڑا خٹک میں مولانا سمیع الحق کے مدرسے کے اندر زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے تھے, تو ان کو ری اسائن کیا گیا کہ اب آپ بھارتی فوج کے خلاف جہاد کریں. آزاد کشمیر میں ان کے ٹریننگ کیمپس قائم کیے گئے. تو بیسیکلی انہوں نے وہ جو افغان مجاہدین کے لوگ تھے ان کو کشمیر جہاد کے اوپر ٹرانسفر کر دیا, اور جب کشمیر جہاد کے اوپر ٹرانسفر کر دیا تو ہم نے دیکھا کہ پورے 90s کے ایرا میں کشمیر کے اندر ایک شدت پسندی کی بہت بڑی لہر آئی. تو کیا اس کو بھی پاکستان کی جو فوج ہے آج ڈرٹی بزنس تسلیم کرتی ہے؟ اور اگر منسٹر آف ڈیفنس اس کو ڈرٹی بزنس تسلیم کرتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو ونس فار آل ختم کیوں نہیں کیا جاتا عالیہ؟ دیکھیے, ایک تو میں تھوڑا سا ڈس ایگری آپ سے یہ کروں گی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کا یہ جب جہاد لڑا گیا اس وقت تو کشمیر کا وہ نہیں تھا, اس کے بعد یہ ہوا, اور پھر جس طریقے سے سٹارٹ ہوا. کشمیر کا مسئلہ تو ایوب خان کے دور سے ہی سٹارٹ ہو گیا تھا. ایوب خان نے جو ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تھی وہ کشمیر کا ہی تھا. وہ کوشش یہ کی گئی تھی کہ ہم ذرا تھوڑا سا ہم لے لیتے ہیں, ہم ایسے لے لیتے ہیں, ہم لے لیں گے. تو وہ تو سٹارٹ تو وہاں سے ہو گیا. وہی یہ تو جب پاکستان بنا ہے, وہ تو عالیہ ایک ملٹری انٹرونشن تھی نا, جب یہ آپریشن جبرالٹر انہوں نے 1 ستمبر کو شروع کیا, 6 ستمبر کو لاہور سیکٹر. میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کر رہا ہوں, میں مجاہدین کی انٹرونشن کی بات کر رہا ہوں کہ 88 تک 89 سے پہلے کشمیر کے اندر پاکستانی علاقے سے مجاہدین کی اس طرح سے انٹرونشن نہیں تھی, کیونکہ یہ سارے مجاہدین تو تھے افغان سیکٹر کے اوپر بزی تھے. جب یہ لوگ وہاں سے فارغ ہوئے ہیں تو پھر پاکستان کی ایجنسیوں نے ان کا رخ جو ہے بھارتی کشمیر کی جانب موڑا لیا. میں یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے, یہ جو آپ بات کریں میں وہی کہہ رہی ہوں, مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ افغان جہاد سے پہلے یا اس دوران بھی کوئی ایسی سوچ نہ پائی جاتی ہو. کشمیر کے حوالے سے سوچ تو پائی جاتی تھی نا. تو